मई की जंग जीतने के बाद पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों की मांग दुनिया में बढ़ गई है। कई ममालिक खरीदारी के लिए राब्ते में हैं। एयरफोर्स ने तैमूर वेपन सिस्टम को कामयाबी से लॉन्च किया, जिस पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ हर रोज़ इक़दाम कर रही है। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान कामयाब होगा। एलामिया के मुताबिक करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन के मामले पर काबीना कमेटी तश्कील दे दी गई। प्राइवेट हज पॉलिसी कमेटी को भिजवा दी। काबीना कमेटी बराए तवानाई के 23 और 24 दिसंबर के फैसलों की भी तौसीक़ की गई। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को डिजिटल पाकिस्तान के विजन से आगाह करते हुए कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। डिजिटल अदायगियाँ और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत का अहम हिस्सा हैं। पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। To all the support that we got from the US under President Trump, the legislation which was going on there, whether it was the Clarity Act or the Genius Act, etc., it allowed us to really figure out our own legislation. सूद की अदायगी सबसे बड़ा खर्चा है। सरकारी इदारों में 1000 अरब रुपए सालाना ज़ाया हो रहे थे। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशां हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब, कहा कि हमारे नौजवानों की बड़ी तादाद फ्रीलांसिंग से मुंसलिक है। वफ़द ने कहा कि समझौते के तहत डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ेगा। डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत के लिए अहम है। आपके साथ मिलकर इस दायरे कार को वसी करेंगे। Economic course is not merely about improving indicators or short-term fixes. It is about strengthening the foundations of our economy. It demands responsible governance. The issues are known, and institutions that work transparently with prediction and beyond political cycles. मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामज़न है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब, कहा मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना है। PIA की निजकारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। निजकारी से कौमी ख़जाने पर बोझ कम होगा। शफाफियत और मौसर कारकर्दगी के लिए डिजिटल गवर्नेंस को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसीज़ में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। मकसद एक ख़ास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के आपके सूबे के मसाइल जो होते हैं उस पे डाका डाला जाए, और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। सिंध की किरदार कशी की जाती है। कहा जाता है कि नहीं किया गया कुछ, इख्तियारात वफाक को दिए जाएं। सिंध के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का जवाब थरपारकर है। 2026 का थरपारकर आपके सामने है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा कि कुछ कुव्वतें सूबे के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। थरपारकर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को बहरीन का आला तरीन एवॉर्ड अता कर दिया गया। कसरुल क़ज़ीबी आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़।
صدر مملکت کو اعلیٰ ترین اعزاز دونوں برادر ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور گراں قدر خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں میں شہید سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، تہران یونیورسٹی کے باہر ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی شہریوں کا ایرانی حکومت اور سیکیورٹی فورسز سے اظہار یکجہتی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے کسی شہر میں بے امنی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ انٹرنیشنل کالز بحال، تاہم انٹرنیٹ سروس ابھی بند ہے۔ کمانڈر پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ ایران کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ جون کے بعد سے ایران کے میزائل ذخیرے میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں میں اموات کی تعداد 2571 ہو گئی۔ ایرانی حکام نے 2000 سے زائد اموات کی تصدیق کر دی۔ ایران میں کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستان ایران فیری سروس کا پہلا سفر مؤخر کر دیا گیا۔ فیری سروس کی بکنگ بھی روک دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے فیری سروس کا آغاز جنوری کے آخری ہفتے میں کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انتظامیہ کے مطابق صورتحال بہتر ہونے پر نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ میں کچھ تنظیمیں وجود میں آئی ہیں اور جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، یہ بھی اسی لابی کی یہاں پر کردار نظر آ رہا۔ حضرت شیخ الہند پر کفر کا فتویٰ لگانا، حضرت مفتی کفایت اللہ پر کفر کا فتویٰ لگانا، مفتی صاحب پر کفر کا فتویٰ لگانا، یہ جرت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے فتنہ الخوارج کی دھجیاں اڑا دی، کہا علماء کرام کا قتل کیا جا رہا ہے، ضعیف احادیث سنا کر دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ علماء حق پر کفر کا فتویٰ لگانے والے کون ہیں؟ وزیرستان میں 1 سال کے اندر ہمارے 3 علماء کو شہید کیا گیا، باجوڑ میں بیک وقت 90 جنازے اٹھائے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ہائی کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر رول سے متعلق بڑا حکم جاری۔ رولز 48 گھنٹوں میں ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بارز کو بھی رولز کی کاپیاں فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ دوران سماعت وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز حاصل کرنے کے لیے درخواست دے رہے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، ہم نے ہائی کورٹ کے وہ رولز بنائے جو ہمیں بھی نہیں ملے۔ ملک میں سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 4300 روپے کے اضافے کے بعد فی تولہ سونے کی نئی قیمت 4,86,162 روپے پر پہنچ گئی ہے۔ انسانوں کی جو قومی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں اور صوبائی اسمبلی میں انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اور ٹریڈنگ کرتے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر ایک یونین کونسل کی سطح پر بھی لاکھوں انسانوں کی خرید و فروخت کا نظام بنائیں اور ان کو جبراً مجبور کریں کہ وہ ان کی پارٹی میں شامل ہوں۔ یہ نورا کشتی کیوں کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، فلاں والے؟ الیکشن تو کرائیں کم از کم، لیکن وہ الیکشن یہ نہیں کروا رہے ہیں اور اس آرڈیننس کو منسوخ ہونا چاہیے۔ صدارتی آرڈیننس کو مسترد کرتے ہیں، ان کا ارادہ ہی نہیں کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرائیں۔ 4تھی بار بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے الزام عائد کیا کہ الیکشن کمیشن اور حکومت مل کر عوام کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے صدارتی آرڈیننس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ آرڈیننس مکمل طور پر آئین کی خلاف ورزی ہے۔
اگلے 10 سے 12 روز میں ایک اور بڑا پیکج کراچی شہر کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاسی جماعت کراچی شہر کے لیے لا رہی ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کو 10-12 روز بعد شیئر کروں گا۔ حسد کرنے والے حسد کریں، لیکن آپ اپنے مقصد پر جو کہ عوامی امنگوں پر مبنی ہے اس کے اوپر لگے رہیں، کام کرتے رہیں، اور انشاءاللہ جو وعدہ ہے اس وعدے کو ہم وفا کریں گے۔ 2026 کراچی والوں کے لیے ریلیف کا سال ہوگا۔ کراچی والوں نے پیپلز پارٹی کو موقع دیا تو دیکھیں کام ہو رہا ہے۔ کراچی کی 400 سے زائد سڑکوں پر کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا فیصلہ کیا ہے جہانگیر روڈ کو مکمل طور پر بلدیہ عظمیٰ کراچی بنائے گی۔ KMC نے 90 دن مانگے ہیں، میں نے 60 دن دیے۔ جہانگیر روڈ پر دن رات کام ہوگا۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ اس سال کراچی میں 46 ارب خرچ کریں گے۔ کراچی میں گارڈن سے 2 بچوں کو لاپتہ ہوئے 1 سال گزر گیا، کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کیس سرد خانے کی نظر، اہل خانہ کا نشتر روڈ پر احتجاج، گاڑیوں کی طویل قطاریں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ جدید ٹیکنالوجی اور وسائل بروئے کار لا کر بچوں کو بازیاب کرایا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔